أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارک 1437 ہجری آج کا دن اتوار کا ہے اور بڑا اہم دن ہے. آج جو باتیں زبان پر آئیں گی ممکن ہے کہ اس کے بعد شاید نہ آئیں، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے آپ کا پورا عشرہ جو ہے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی یہ باتیں سن کے آپ اس عشرے کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور آج اجازت دیجیے گا کہ اتوار کا دن ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ آج کیا جو دن ہے اس میں یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ پورے عشرے میں کون سی عبادت کرنی ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون سے ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جب اس رمضان کا آخری دن آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرمائے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، یہ رمضان المبارک اور اس کا آخری عشرہ یہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. رمضان بھی بار بار لوٹ کے آئے گا، آخری عشرہ بھی آئے گا، لیکن ہم میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، لیکن رمضان نہیں رکے. رمضان بار بار لوٹ کر آئے گا. اور آپ اگر غور کریں تو اپنی ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اور اگر وہ لینا مشکل ہے تو اسی مسجد کا جائزہ لے لیں کہ جو بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جن کا کندھا آپ کے کندھے سے ملتا تھا، جو نمازیں بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، روزے بھی آپ کے ساتھ رکھتے تھے، آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے چہرے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن رمضان پھر بھی موجود ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، یہ آخری عشرہ اس ماہ مبارک کا سب سے قیمتی عشرہ ہے. اور کون سا عشرہ ہے؟ وہ آخرہ عتق من النیران. سب سے بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہی روزہ جو آج آپ رکھ رہے ہیں، جب وقت پورا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. جب موت کا وقت آئے گا اور یہی اولاد، یہی ہمارے بھائی، یہی ہماری دوست احباب اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹائیں گے، تو یہ وہ روزہ ہے جو آج آپ رکھ رہے ہیں. جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، تنہا ہوں گے، اس وقت میں یہ روزہ قبر میں موجود ہوگا جو شفاعت کرے گا. تو آخری عشرہ جو آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ
جلوہ افروز ہوگا، وہ عشرہ ہے عشرہ مغفرت. اور یہ ایسا عشرہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے جتنے بھی دن تھے اس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، انوارات اور تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا. اور یہ عشرہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے زمین اور آسمان کے تمام خزانے لے کر پہلے آسمان پر تشریف لے آئے اور ندائیں دی جا رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے. الا هل من مستغفرین، الا هل من تائبین، ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں اور معاف کر دوں. ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں. ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں. قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ آج رات سے جو اللہ تعالی نعمتوں کی بارش کرنے والے ہیں، عبادات، اور پھر ایک ایسی عبادت شروع ہونے والی ہے آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، ایسی مبارک عبادت ہے. اس عبادت ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیوں اس عشرے میں رکھی ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عبادت ہے اعتکاف. آج آپ دیکھیں گے کہ وہ بندے کہ جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قیام عطا فرمائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیں گے، چن چن کے ان کو لایا جائے گا کہ آؤ تم میرے گھر میں آ کے بیٹھو، تم میرے گھر کے مہمان ہو. وہ عبادت ہے اعتکاف اور معتکفین. اور یہ اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی پابندی کی، تمام عمر اس کو ادا فرمایا، بلکہ 1 سال جو ہے، جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف ادا فرمایا. تو یہ کیوں اعتکاف ادا کیا مسجد میں آ کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے. قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہے سورت القدر. 30واں سپارہ ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 30 کلمات ہیں اور 111 حروف ہیں اس سورت میں. شان نزول اس کا یہ ہے، جو حضرت علی اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. ایک تو پہلے شان نزول سنایا ہے، ایک یہ بھی روایت ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت عروہ سے یہ روایت مروی. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت اور بندگی کی کہ 80 سال تک ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں گزارا. 80 سال. آپ دیکھیے ہمارے لیے تو چند لمحات بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی اور کوئی لمحہ اللہ سے غافل نہیں ہوا. صحابہ نے سنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، یہ سنا اور سن کے رونے لگے. اور اتنا روئے ہیں یہ سن کے کہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی. اتنا روئے ہیں کہ جبریل امین کو عرش عظیم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا پڑ گیا
اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے آپ کے صحابہ کرام کے رونے پر، ان کے جذبات کو دیکھنے پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو یہ خوشخبری دیں کہ وہ اپنے صحابہ سے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، انہوں نے تو 80 سال تک عبادت کی، اگر آپ کا کوئی امتی اس رات میں چند لمحے بھی گزار دے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اسے ثواب عطا فرمائے، 1000 مہینوں سے۔ تو وہ رات جو ہے آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ 21ویں شب شروع ہو جائے، اللہ نے 5 راتوں میں ان کو چھپا دیا، اور چھپایا بھی کیوں؟ اس میں بھی ہمارے ہی لیے بھلائی ہے۔ اگر تعیین کر دی جاتی کہ لیلۃ القدر 21ویں شب ہے اور اس رات میں بھی کوئی بدبخت نافرمانیوں میں لگا ہوتا، گناہوں میں لگا ہوتا، تو اندیشہ تھا تباہی اور بربادی کیا ہے۔ اللہ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، اور یہ لکھا ہے کہ ایک رات حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضور بتانے کے لیے آئے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 لوگ ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ کی توجہ اس طرف گئی، اللہ نے وہ تعین اٹھا، لیکن اس میں بھی بڑی بڑی حکمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ لیلۃ القدر جو ہے اللہ نے 5 راتوں میں اس کو چھپا دیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ صرف 27ویں شب کو سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے 5 راتوں میں اس کو چھپا دیا ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ہمت کو بڑھائیے، کوشش کیجیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان 5 راتوں میں اللہ کی جاگ کر عبادت کیجیے۔ 21ویں شب میں جاگے تو 22ویں شب میں آرام کریں، ایک دن آرام کریں، ایک دن جاگیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ آپ نے اگر ان 5 راتوں میں اللہ کی جاگ کر عبادت کی تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا ثواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ یہ رات جب آتی ہے جبریل امین عرش عظیم سے آتے ہیں، ایک کثیر تعداد فرشتوں کی آتی ہے، بہت لامتناہی تعداد جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کہاں پر آتے ہیں؟ بیت اللہ میں۔ اندازہ لگائیں، جبریل امین آئے، 7 فرشتے آئے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار اور امام فرما رہے ہیں، جن کی باتوں میں فرق آ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر فرشتے موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کوئی بدبودار چیز کھا کے مت آؤ، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے موجود ہیں، اس رات میں بھی آتے ہیں، اور سب سے پہلے بیت اللہ پر ان کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں سبز رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ان جھنڈوں کو گاڑا جاتا ہے، اور پھر